ہاں عزادارو سنو گے مظلومیت زہرا کی، بڑا دربار بیٹھا رہا زہرا کھڑی رہی۔ اجرکم اللہ۔ کون زہرا؟ جس کے لیے رسول اٹھ جایا کرتے تھے، جس کو رسول اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، آج زہرا کھڑی ہے۔ ظالم کہتا ہے زہرا تو مسئلہ بھول گئی۔ اجرکم اللہ۔ جب گواہوں کو جھٹلا دیا گیا، مظلومیت سنو گے زہرا کی مظلومیت، جب گواہوں کو جھٹلا دیا گیا، پھر زہرا نے اپنی ابا کے دامن سے ایک تحریر کو نکالا، تحریر کو نکالا۔ عزادارو یہ بھی مظلومیت زہرا ہے۔ یہ تحریر ایک ایک بندہ پڑھتا رہا، زہرا دیکھتی رہی۔ سارے دربار میں کوئی یہ ملعون پڑھتا ہے، کبھی دوسرا ملعون پڑھتا ہے، زہرا دیکھتی رہی۔ کوئی ہنس کے پڑھ رہا تھا، زہرا رو کے دیکھ رہی تھی۔ شیعہ مر کیوں نہ جائیں اس جملے پر۔ عزادارو اگر یہ مصیبت یہاں رک جاتی تو ہم بھی رک جاتے۔ ایک دفعہ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے بڑھ کے تحریر کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تحریر کو فقط اس نے پھاڑا نہیں، تحریر کو پھاڑا، زمین پہ پھینکا اور اس کو اپنے پاؤں تلے روند دیا۔ عزادارو یہ تحریر کے ٹکڑے نہیں ہوئے، یہ زہرا کے دل کے ٹکڑے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یا زہرا، ہم نے پورے عشرہ محرم میں زہرا کو پرسہ دینا ہے حسین ابن علی کا۔ آج حسین ابن علی کو ان کی ماں زہرا کا پرسہ دینا۔ عزادارو آپ نے ایک بزرگ ذاکر کا نام سنا ہے، عبدالحسین چانڈیو۔ ان کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا۔ وہ جب یہ فتق پڑھتے تھے تو وہ اپنے پوکٹ سے تحریر نکالتے تھے، ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کے پھینک دیتے تھے اور پھر خود منبر سے اترتے تھے، اس کاغذ کے ٹکڑوں کو چن لیتے تھے اور پھر سوال کرتے تھے، کہتے تھے بتاؤ ٹکڑوں کو چننے میں کتنی دیر لگی؟ اللہ اکبر۔ جو سمجھ گئے ہو، مجمع کہتا چند لمحے لگے، رو کے کہتے بس یہی دیر تھی، زہرا کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ یا زہرا، یا زہرا، زہرا کے بال سفید ہو گئے۔ آئی زہرا گھر میں، آپ کو پتا ہے وہ کہا کرتے تھے مجمع سے بتاؤ کتنی دیر لگی مجھے ٹکڑے چننے میں؟ جواب آتا چند لمحے لگے۔ کہا بس یہی دیر ہے کہ زہرا جوان آئی تھی بڑی ہو گئی۔ عزادارو آپ کو پتا ہے ماں جتنی بھی دکھی ہو نا، میری مائیں مستورات بیٹھی ہیں، ماں جتنی دکھی ہو وہ بچوں کے سامنے نہیں روتی، وہ بچوں کے سامنے گریہ نہیں کرتی، اسے بچوں کا احساس ہوتا ہے۔ زہرا بھرے دربار میں انکار سن کے جب گھر آئی ہے، اپنے اوپر بڑا ضبط کیا کہ میں گریہ نہ کروں، لیکن ہائے عزادارو جب زہرا کی نگاہ زینب پر پڑی، ایک دفعہ زہرا کی آہ نکلی اور رو کر کہا زینب اب دربار سے جس رنگ میں آئی ہوں تیرے پردے کا خدا محافظ۔ اجرکم اللہ۔ اور میرے سادات عظام، مجھے مصیبت پڑھنے دو، میں چاہتا ہوں کہ جو میرا دل چاہتا ہے مصیبت آپ کو سناؤں۔ کیا اتنا دکھ بڑا نہیں تھا؟ کیا زہرا کے کلیجے کو جلانے کے لیے مصیبت کافی نہ تھی؟ عزادارو زہرا روتی تھی، آپ پہ کوئی پابندی لگانے والا نہیں ہے، آپ پہ کوئی پابندی لگانے والا نہیں ہے۔ بڑا مدینہ علی کے پاس آ کے کہتا ہے یا علی زہرا کا کو یا دن کو روئے یا رات کو روئے، ایسے باہر جا کے گریہ کروں گی۔ عزادارو زہرا جاتی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی،
जब रात होती वापस आ जाती, मुझे माफ करना, तुमने बैतुल हुज़्न का भी सुना है ना अज़ादारों, वो बाद में अली ने तामीर करवाया था, पहले दरख्त के नीचे बैठ के रोती थी। अज़ादारों किसी मुनाफिक ने छुप कर वो दरख्त को काट दिया, अब कोई साया नहीं है, अब ज़हरा धूप पे बैठ के रोती है। अज़ादारों हसन छोटे से है, कहा बाबा अली मेरी माँ धूप पे बैठ के रोती। आजरुकुम अल्लाह जालकुमुल्लाह मिनल बाकीन। यकीनन इस मजलिस में मासूम की आमद है और तुमसे हुसैन अपनी माँ का पुरसा लेने आए हैं। जरा इन रोती हुई आंखों से दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी हाजात को पूरा करे, अल्लाह बीमारों को सेहतयाब करे, अल्लाह बे औलाद मोमिनीन की झोलियों को आबाद करे और अल्लाह मस्तूरात की दिली हाजात को पूरा करे। हाँ अज़ादारों, ये तो काफी ना था, ये लईन दरे ज़हरा पे लकड़ियां लेके आ गए। मेरा दिल चाहता है मैं मुसीबत शहादत तक ना भी पहुंच सका, लेकिन ये दरे ज़हरा की मुसीबत पढ़ना चाहता हूँ। अज़ादारों दरे ज़हरा पे आ गए। साहिब मख्तल ने लिखा कि 5 चीजों को तोड़ दिया गया। सादात मुझे माफ करना, मुसीबत बड़ी है, अगर मैं मुसीबत को छुपाऊं तो मैं गुनहगार हो जाऊंगा। 5 चीजों को तोड़ दिया गया, लकड़ियों को जमा करके, और रिवायत के जुमले हैं औबाश वल मुनाफिकीन, जो दरे ज़हरा पे आए थे वो मुनाफिक थे, वो अरब के। आधा दरवाजा जल गया, आधा दरवाजा रह गया, मैंने ठोकर मारी, दरवाजा टूटा, ज़हरा के ऊपर आके गिरा। अजरुकुम अल्लाह जालकुमुल्लाहु मिनल बाकीन। मैं बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। पहली चीज जो तोड़ी वो दरे ज़हरा था। अज़ादारों